بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، راہ عشق پارٹ 3 ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اب بلخش شہزادے بن چکے تھے۔ اب فرما رواں نہیں تھے، اب وہ شہزادے بن چکے تھے۔ محل میں تشریف فرما تھے، عالم شباب تھا۔ ایک دن محافظوں اور خدام کے ہمراہ جنگل میں شکار کھیلنے کے لیے گئے۔ چہرے پر بشاشیت کی بجائے سوچوں کے گہرے سائے تھے۔ ان کا ذہن عجیب و غریب خیالات کی یماچگاہ بنا ہوا تھا۔ یکدم نظر ایک خوبصورت ہرن پر پڑی۔ گھوڑا اس کے پیچھے دوڑایا۔ اچانک غیب سے آواز سنائی دی، اے ابراہیم، موت سے پہلے بیدار ہو جاؤ۔ اس آواز نے آپ کے دل و دماغ میں ہلچل مچا دی، لیکن شکار کی دھن سر پر سوار رہی۔ بہت دور جا کر جب ہرن کو تیر مارنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے اسے قوت گویائی بخشی۔ کہنے لگی کہ آپ کی تحلیق کا یہی مقصد ہے کہ سیر و شکار کرتے پھریں؟ یہ سنا تو قلبی کیفیت یکدم بدل گئی۔ گھوڑا روک کر کھڑے ہو گئے۔ گزشتہ چند ایک یوم میں رونما ہونے والے واقعات کا ذہن میں ہجوم ہونے لگا۔ ایک روز آپ بستر پر محو استراحت تھے کہ چھت پر کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ بآواز بلند پکار کر پوچھا کہ کون ہو؟ جواب ملا، آپ کا شناسا ہوں اور چھت پر اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ یہ سنا تو آپ غرقۂ حیرت میں ڈوب گئے۔ استفسار کیا کہ چھت پر اونٹ کیسے چڑھ سکتا ہے؟ جواب ملا، شہزادگی اور بادشاہت میں اللہ کس طرح مل سکتا ہے؟ ریپیٹ کرتی ہوں میں، شہزادگی اور بادشاہت میں اللہ کس طرح مل سکتا ہے؟ شہزادگی اور بادشاہت میں اللہ کس طرح مل سکتا ہے؟ یہ سننے کی دیر تھی کہ ہیبت و خوف سے سر تپا لرز اٹھے۔ کافی دیر تک اس آواز پر غور فرماتے رہے۔ دوسرے دن بیدار ہوئے تو ایک شخص آیا، اس کے چہرے پر بڑا روب اور دبدبا نمایاں تھا۔ آنے کی وجہ دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ یہاں قیام کرنے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شاہی محل ہے، سرائے نہیں۔ اجنبی نے پوچھنا شروع کیا کہ یہاں نسل در نسل کون کون رہا ہے؟ تو آپ نے بتایا تو اس شخص نے کہا، پھر یہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ اور غائب ہو گیا۔ آپ سمجھ گئے کہ مشیت ایزدی یہی ہے کہ میں علائق دنیا سے خود کو علیحدہ کر لوں اور صرف اللہ تعالیٰ کا ہو کر زندگی بسر کروں۔ اسی اثناء میں آپ کی نظر ایک چرواہے پر پڑی۔ اس کے پاس گئے، گھوڑے سے اترے، اس کا چوغا پہن لیا، اپنا لباس اس کو دیا، اس کا خود پہنا، ساز و سامان اس کو مرحمت فرما کر جنگل کا وسیع و عریض فضا میں کھو گئے۔ آپ کی کوئی منزل تھی نہ ٹھکانہ، چلے جا رہے تھے، چلے جا رہے تھے، چلے جا رہے تھے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہاں تک لے جاتا ہے۔ کئی دنوں کی صحرا نردی کے بعد آپ کو راستے میں ایک شخص ملا۔ اس کے چہرے سے نور حویدہ تھا۔ اس نے آپ کو اسم اعظم تلقین کیا۔ آپ اسے مسلسل پڑھتے رہے، مسلسل پڑھتے رہے۔ اس سے بہت دور تک نکل گئے۔ بار بار اسم اعظم کا ورد کرتے، اسم اعظم پڑھتے رہے۔ اسم اعظم کے پڑھنے سے بہت سے انوار و تجلیات کا ظہور ہوا، اور پھر اسی اسم کی برکت سے ایک دن آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ جنہوں نے آپ کو اسم اعظم سکھایا تھا وہ ان کے بھائی حضرت الیاس علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد آپ نے باقاعدہ طور پر حضرت خضر علیہ السلام کی بیعت کی۔ نور فیض رسائی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ایک دن آپ صحرا میں سے گزر رہے تھے کہ کسی بوڑھے سے ملاقات ہوئی۔ اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تجھے معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے اور تم بغیر زادے راہ سفر کر رہے ہو؟ آپ نے فوراً محسوس کر لیا کہ وہ بوڑھا ابلیس ہے۔ اس وقت آپ کی جیب میں 4 درہم تھے جو اپنی زنبیل فروخت کر کے حاصل کیے تھے۔ آپ نے درہموں کو فوراً زمین پر پھینک دیا اور عہد کیا کہ ہر میل مسافت کے بعد 4 نوافل ادا کروں گا۔ چنانچہ آپ کو ہر روز وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے روزی مل جاتی تھی۔
اب آپ اپنے رب کی تلاش میں گھوم رہے تھے۔ نشاپور کے قرب و جوار میں ایک بھیانک غار میں جا کر مصروف عبادت ہو گئے۔ ہر جمعۃ المبارک کو لکڑیاں جمع کر کے فروخت کر دیتے، اس سے جو ملتا اس سے آدھا راہ مولا میں خیرات کر دیتے اور باقی ماندہ رقم سے روٹی خرید کر نماز جمعہ ادا کرتے اور پھر ہفتہ بھر کے لیے غار کے اندر چلے جاتے۔ موسم سرما کو ایک دن آپ یک بختہ یخ بستہ پانی سے جس نے برف کی شکل اختیار کر لی تھی نہائے، وضو فرمایا اور عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اچانک ہلاکت خیز سردی کا احساس ہوا اور آگ کا خیال آیا۔ یکدم پشت پر گرمی سی محسوس ہوئی، یوں لگا جیسے کسی نے پشت پر پوستین ڈال دی ہو۔ اس سے آپ پر نیند کا غلبہ طاری ہوا۔ جب بیدار ہوئے تو دیکھا ایک بہت بڑا اژدہا تھا جس کی گرمی آپ نے محسوس کی اور اس گرمی سے آپ کو سکون ملا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے عرض کرنے لگے، اے اللہ، تم نے اسے میرے لیے وجہ سکون بنایا، اب قہر کے روپ میں میرے سامنے ہے۔ یہ الفاظ زبان مبارک سے نکلے ہی تھے کہ اژدہا غائب ہو گیا۔ اہل نشاپور کو جب آپ کے مقام و مرتبہ کا علم ہوا تو وہ دور دور سے اپنی آرزوؤں اور حاجتوں کے کشکول پھیلائے حاضر خدمت ہونے لگے، تو آپ وہاں سے تشریف لے گئے۔ ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس غار کی زیارت کی تو فرمایا، اگر اسے عنبر و گلاب سے لبریز کر دیا جاتا تو بھی اتنی خوشبو نہ ہوتی جتنی ایک بزرگ اور ولی اللہ کے قیام سے یہاں موجود ہے۔ جماعت حق میں شمولیت اور قرب اللہ کے لیے رزق حلال اشد ضروری ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کا بڑا اہتمام فرمایا کرتے تھے، کیونکہ تمام عبادت اور ریاضت کی قبولیت کا تعلق رزق حلال پر ہے۔ فصلوں کی کٹائی اور باغوں کی رکھوالی اور نگہبانی سے آپ اہتمام روزی کیا کرتے تھے۔ ایک دن باغ کے مالک نے آپ سے شیریں اور انار توڑ کر لانے کو کہا۔ آپ جتنے بھی انار توڑ کر لائے سب کے سب ترش تھے، کھٹے تھے۔ اس نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، تمہیں آج تک ترش اور شیریں انار کی شناخت نہ ہو سکی؟ تو آپ نے اسے جواب دیا، مجھے نگرانی پر مقرر کیا گیا ہے، نہ کہ انار کھانے پر۔ تو باغ کے مالک نے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تم ابراہیم بن ادم ہو۔ یہ سنتے ہی آپ نامعلوم سمت کی جانب چل پڑے۔ ایک مرتبہ آپ انگوروں کے باغ میں تھے، باغ میں مالی کا کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن ایک فوجی کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے انگور مانگے تو فرمایا، مجھے مالک نے اجازت نہیں دی ہے۔ یہ سنا تو سپاہی نے کوڑے سے مارنا شروع کر دیا، تو آپ نے اپنا سر جھکایا اور کہا، اس سر کو خوب مارو، اس نے کافی مدت تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ حضرت محمد مبارک صوفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ بیت المقدس کی طرف سفر کر رہا تھا۔ راستے میں بیک وقت دوپہر انار کے درخت کے نیچے نماز ادا کی۔ درخت سے ندا آئی کہ میرا پھل کھا کر عزت افزائی کی جائے۔ آپ نے 2 انار توڑے، ایک مجھے دیا اور ایک خود کھایا۔ اس وقت وہ درخت چھوٹا تھا، پھل ترش تھا، کچا تھا، مگر جب بیت المقدس سے لوٹے تو وہ درخت قدآور ہو چکا تھا، پھل بھی بہت شیریں تھا اور سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اسی کرامت کی بنا پر اس درخت کو رسان العابدین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ 40 سال تک عبادت و ریاضت، گریہ زاری اور مہمان نوازی کے بعد اہل حرم کو جب آپ کی آمد کی اطلاع ملی، استقبال کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ آپ نے خود کو قافلے سے جدا کر لیا تاکہ کوئی پہچان نہ لے۔ جب خدام اہل حرم سے ملاقات ہوئی تو جو آگے آگے آ رہے تھے انہوں نے پوچھا، ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کتنی دور ہیں؟ اہل حرم ان سے نیاز حاصل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، وہ لوگ ایک دہریہ سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ وہ تو ایک ملحد ہے، دہریہ ہے، اہل حرم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ یہ سنتے ہی خدام نے آپ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا کہ ملحد دہریہ تو ہے، وہ نہیں ہے۔ اور جب وہ آگے نکل گئے تو آپ نے اپنے نفس کو مخاطب کر کے کہا کہ اپنے کرتوت کی سزا بھگت لی۔ لیکن بعد میں جب لوگوں کو معلوم ہوا کہ یہی ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں تو وہ بے حد عقیدت مند ہو گئے اور آپ سے معافی مانگی، آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ملے تھے۔
اور ان سے بھی علم حاصل کیا۔ ان کے علاوہ حضرت فضیل بن ایاز، حضرت سفیان ثوری، حضرت شیخ ابو یوسف اور کئی ایسے تلامذہ سے، اساتذہ سے، حضرت صوبان سے، حضرت شیخ سے، حضرت شیخ حذیفہ سے، مسلم خواص سے، حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہم سے بعض سے استفسار کیا اور بعض سے مصاحبت رہی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ابراہیم تمام علوم کی کنجی ہے۔ آپ نے جب بلخ کو خیر آباد کہہ دیا تھا تو اس وقت آپ کا ایک کمسن لڑکا بھی تھا، آپ کو یاد ہوگا، وہ چھوٹا بچہ جو بادشاہ سے ملا تھا وہ آپ کا بیٹا تھا، اور جب آپ محل میں دوبارہ واپس گئے تھے تو آپ کے ساتھ آپ کا بیٹا بھی گیا تھا اور شہزادی بھی تھی۔ آپ کو وہ پہلے دو پارٹ اگر یاد ہوں تب اسی کا آغاز ہونے لگا ہے۔ یہ کیسا عشق تھا؟ یہ عشق مجازی سے آغاز ہوا، اب عشق حقیقی کی منزلوں تک رواں دواں تھا۔ آپ کا ایک کم سن لڑکا تھا جو بالغ ہوا تو اس نے اپنی والدہ سے دریافت کیا کہ میرے والد کہاں ہیں؟ تو والدہ نے بتایا، بیٹا باپ کی زیارت کے لیے تیار ہو گیا۔ شہر میں منادی کرا دی گئی کہ جو میرے ساتھ چلے گا اس کے تمام اخراجات میں برداشت کروں گا۔ تقریباً 4000 لوگ تیار ہو گئے۔ کئی دنوں کی مسافت کے بعد مکہ مکرمہ پہنچا۔ یہ قافلہ اور مشاہ کرام سے اپنے والد کے متعلق دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں اور اس وقت جنگل میں لکڑیاں لینے گئے ہیں تاکہ ہمارے کھانے کا انتظام کریں۔ شہزادہ بیٹا جنگل کی طرف چل پڑا۔ اس نے ایک بوڑھے بزرگ شخص کو دیکھا کہ سر پر لکڑیاں اٹھائے چلا رہا ہے۔ خون نے جوش مارا اور محبت کا سمندر وجود کے اندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ عدم شناخت کی وجہ سے کچھ پوچھا نہیں، کیونکہ یہ بھی خدشہ تھا کہ کہیں اور نہ چلے جائیں، لہذا آپ کے پیچھے ہو لیا۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بازار میں جا کر آواز لگائی کہ کون ہے جو پاکیزہ مال کے عوض پاکیزہ مال خریدے؟ یہ سن کر ایک شخص نے روٹیوں کے عوض لکڑیاں خرید لی۔ آپ نے روٹیاں لے جا کر اپنے موریدین اور ضرورت مندوں کے سامنے رکھ دی اور خود عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اگلے دن بلخ کا ایک شخص جو آپ کا مرید تھا بلخ کے قافلے کی تلاش میں ادھر نکلا۔ اس وقت آپ کا بیٹا تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھا۔ اس نے لڑکے سے دریافت کیا کہ آپ کس کے صاحبزادے ہیں؟ اس نے حال سنایا۔ اس شخص نے کہا، آئیے میں آپ کے والد سے ملا دوں۔ بیٹا اپنی والدہ کے ہمراہ اس شخص کی بیعت میں اپنے باپ کے سامنے گیا۔ جب آپ کی نظر پڑی تو سالوں پرانی فطری محبت پیدا ہو گئی۔ وہ سالوں پرانی محبت دوبارہ بیدار ہوئی جب باپ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے اور اپنی بیوی شہزادی کو کتنے سالوں بعد جنگلوں کے غاروں کے سفروں کے بعد دوبارہ ماں بیٹے کو دیکھا تو ایک دم وہ پرانی محبت دوبارہ، محبت فطری تھی، خون کا رشتہ تھا، اس نے جوش مارا اور وہ جو عشق مجازی سے عشق حقیقی کا آغاز ہوا تھا وہ دوبارہ ایک دفعہ پھر سامنے عشق مجازی کھڑا تھا۔ جب آپ کی نظر پڑی تو ساری پرانی فطری محبت دوبارہ بیدار ہو گئی۔ باپ بیٹا جذبات سے باہم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے بیٹے سے پوچھا، تمہارا دین کیا ہے؟ لڑکے نے کہا، اسلام۔ تو دریافت کیا، اور بھی تعلیم حاصل کی ہے؟ بیٹے نے اس بات میں سر ہلایا تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اٹھ کر جانے لگے۔ بیوی اور بیٹے نے اصرار کیا کہ رک جائیں، اتنی دور سے ہم آپ کو ملنے آئے ہیں اور اتنی مدت بعد آپ ہمیں ملے ہیں، اتنا عرصہ ہم نے آپ کے بغیر گزارا ہے، محل میں ایک ایک دن آپ کی یاد میں گزرا۔ شہزادی نے عرض کی، ایک ایک پل آپ کے ساتھ گزرا، آپ کی یاد میں گزرا۔ آپ کی جدائی بے حد تکلیف دیتی تھی لیکن آپ کا کوئی عطا پتہ نہیں تھا۔ بیٹے نے بھی یہی رودات سنائی لیکن آپ نہیں رکے۔ عرض کی، شہزادی نے کہا، بیٹے نے کہا، رک جائیں۔ اسی اثناء میں بیٹا زمین پر گرا اور جانے جاں افزیں کے سپرد ہو گیا۔ تمام حاضرین پر سکتے کا عالم طاری ہو گیا لیکن کسی کو جرأت نہ تھی کہ دریافت حال کرتا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے فرمایا، جب میں بیٹے سے باہم ہوا تو غیب سے آواز آئی، ہم سے دوستی کے دعوے
ہم سے دوستی کے دعوے کے بعد دوسرے کو دوست رکھتا ہے۔ کیا بات ہے راہ عشق کی۔ عشق میں دوئی نہیں ہوتی، عشق میں وحدانیت ہوتی ہے، عشق میں توحید ہوتی ہے، عشق میں دوسرا نہیں ہوتا۔ مکمل دو ہی دانوں پر یہ تسبیح محبت ہے، جو آئے تیسرا دانہ تو تسبیح ٹوٹ جاتی ہے، جو آئے تیسرا دانہ تو تسبیح ٹوٹ جاتی ہے۔ جب بیٹا گرا تو گرتے ہی بیٹے کی جان نکل گئی۔ جتنے حاضرین موجود تھے وہ سارے کے سارے سکتے میں آ گئے، لیکن جرت نہیں تھی پوچھیں یہ کیا ماجرا ہے۔ تھوڑی دیر گزری تو آپ نے خود فرمایا کہ جب میں بیٹے سے ملا تھا، جب میں بیٹے سے گلے ملا تو غیب سے آواز آئی، ہم سے دوستی کے دعوے کرنے کے بعد دوسرے کو دوست رکھتا ہے۔ یہ دوستی اللہ سے تھی، اور اللہ شرک برداشت نہیں کرتا۔ یہ سن کر میں نے عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ یا مجھے موت دے یا لڑکے کی جان لے، باری الہا یہ مجھے موت دے یا لڑکے کو دے۔ دعا لڑکے کے حق میں قبول ہو گئی، اور پھر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک بیان کی کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، وہ اپنی محبت میں کسی دوسرے کی محبت برداشت نہیں کرتا۔ آپ کو وہ فقرہ یاد ہوگا کہ جب آپ آرام فرما رہے تھے تو آپ کی چھت پر کسی کی آواز آئی، جب آپ نے پوچھا کہ کون، تو جواب ملا کہ میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ پوچھا کہ کبھی چھت پر بھی اونٹ آیا ہے؟ تو جواب دینے والے نے جواب دیا تھا، شہزادگی اور بادشاہت میں اللہ کیسے مل سکتا ہے؟ بالکل آج وہی دوبارہ ریپیٹ ہوا تھا۔ آپ نے پورے مجمع کو یہ حدیث پاک سنائی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ غیرت مند ہے، وہ اپنی محبت میں کسی دوسرے کی محبت برداشت نہیں کرتا، وہ اپنی محبت میں کسی دوسرے کی محبت برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین، یہ راہ عشق پارٹ 3 انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے ہم لے کے جائیں گے۔ اس راہ عشق کی داستان کو مزید آگے لے کے جایا جائے گا۔ اگر میری بات اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عشق حقیقی عطا کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ نگاہ کرم فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم گناہ گاروں کو اپنی خالص بندگی عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پہ راضی کرے اور ہم اس سے راضی ہو جائیں، وہ ہم پہ راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔